جی میں ہوں ڈاکٹر طاہرہ عبدل چودھری. میں ہوں کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ, انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ, لیپروسکوپک سرجن, اور میں پریونٹیو میڈیسن پہ بہت زیادہ بلیو رکھتی ہوں. میری گریجویشن ہوئی تھی 1982 میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے. 1982 سے میں اس پروفیشن میں ہوں. 1987 میں انگلینڈ گئی تھی. 7 ایئرز میں نے وہاں پوسٹ گریجویشن اور اسٹڈیز کی. میرے پاس پاکستان کی تقریباً تمام ڈگریز ہیں, اور اس کے علاوہ اب میں نے اپنے آخری ایئرز میں پریونٹیو ہیلتھ کی وجہ سے ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ میں بھی پڑھائی کی ہے. میرے پاس MCPS جو کہ پاکستان کی ڈگری ہے, اور FRCOG MRCOG جو کہ UK کی گائنی کی کوالیفیکیشنز ہیں. میں نے پاکستان میں واپس آنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ میرا یہ دل چاہتا تھا کہ میں پاکستان میں جا کے اپنے ایک تو قوم کی خدمت کروں, دوسرا اپنے لوگوں کا ہیلتھ سٹینڈرڈز اپ گریڈ کرنے میں اور اس کو امپروو کرنے میں کسی کام آ سکوں. جب میں 7 ایئرز کے بعد فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں واپس آئی ایز اسسٹنٹ پروفیسر, تو میں نے دیکھا کہ گنگا رام کے آلموسٹ وہی حالات ہیں جو کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھی تب تھے. اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں تھی. ڈپریسنگ تھا, لیکن ہم نے اپنی کوششیں جاری رکھی. ایونچولی یونٹ امپروو ہوئے, لوگوں کا ورک فورس امپروو ہوا, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اپنی ہیلتھ کو سب سے کم بجٹ دیا. ہماری گورنمنٹ نے ہیلتھ کی کوئی پرائرٹی نہیں دی. اس وجہ سے ہماری ہیلتھ کا جو سسٹم ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر بہت آگے نکل گیا, اور جو پبلک سیکٹر تھا جس میں گورنمنٹ نے ہیلپ کرنی تھی وہ پیچھے رہ گیا. یہ جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو بتا رہے ہیں, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, وہ اس لیے کرا رہے ہیں کہ پیشنٹس جو ہیں ان کو اچھا ڈاکٹر چننے میں سہولت ہو, اور ان کو پتہ ہو کہ کس جگہ پہ کون سی فیسلٹی اویلیبل ہے, تاکہ وہ ادھر ادھر پیریفری میں یا کویک سے خراب ہونے کے بعد جب ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو بعض دفعہ ان کی جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ irreversible ہو چکا ہوتا ہے. تو میرا تو یہی موٹیو ہے کہ میں آپ لوگوں کو صحیح راستے پہ گائیڈ کروں اور صحیح طریقے سے آپ کا علاج کرنے میں آپ کی ہیلپ کر سکوں. انفرٹیلٹی بیٹا WHO ڈیفینیشن کے حساب سے تو 2 سال اگر میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں اور ان میں کوئی سیپریشن نہیں ہوتی اور اس کے باوجود ان کے بیبیز کنسیو نہیں کرتے تو اس کو ہم انفرٹیلٹی یا سب فرٹیلٹی کہتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارا سوشل سیٹ اپ اور ہے, ہر ملک اور ہر جگہ کا ڈیموگرافک ایک سوشل سیٹ اپ ہوتا ہے جس کے حساب سے آپ کو انویسٹیگیشنز اور آپ کو لیبل دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہی شادی شدہ ہوتی ہے 2-3 ماہ کے بعد ہی اس کے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا بتاؤ, کیا بنا, تمہارا کیا بنا, تو وہ انڈر سٹریس چلی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے پاس جو بھی کپل آتے ہیں اس پرابلم کے ساتھ, میں ان کو کبھی واپس نہیں بھیجتی کہ آپ 1 سال بعد آنا یا 2 سال بعد آنا. ہر کپل کو یہ رائٹ ہے یہ جاننے کا کہ ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور ایوری تھنگ از نارمل. اور اس میں سمپل سے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں جس سے پیشنٹ کو ری ایشور کر دیتے ہیں کہ یو جسٹ ہیو ٹو ویٹ فار دا رائٹ ٹائم. ہم بیٹا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وومن از انفرٹائل, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کنسیپشن میں پرابلم ہو رہی ہے. آف کورس اگر ایک عورت ہے اس کو ریگولر پیریڈ آ رہے ہیں, سال میں اس کو 12 ٹائمز پیریڈ آتے ہیں, تو شی ہیز اے چانسز آف گیٹنگ پریگننٹ 12 ٹائمز. ایک عورت ہے اس کو irregular سکینٹی اوور ڈیو پیریڈ ہے, تو جتنے مہینے اس کو پیریڈ آتے ہیں اس کے وہی چانسز ہوتے ہیں. اگر کسی کو سال میں 6 دفعہ یا 2 مہینے کے بعد پیریڈ آتے ہیں تو 50% اس کی فرٹیلٹی کا چانس ویسے ہی ریڈیوس ہو جاتا ہے. اگر کسی کے پرانی کوئی سرجری کی ہسٹری ہے, لائک اپینڈیسیکٹمی ہے, یا کوئی اوویرین سسٹ ریموو کیا گیا ہے, یا اس کے خاندان میں کوئی ایسے ڈس آرڈرز ہیں کینسر کے, ٹیوبرکلوسس کے, تو ان لوگوں میں بھی سب فرٹیلٹی کا چانس ہوتا ہے. ان کو اپنے ٹیسٹ ذرا جلدی کروا لینے چاہیے. سب فرٹیلٹی یا انفرٹیلٹی آپ کہہ لو, کازز عورت کے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں, آدمیوں کے کم کمپلیکیٹڈ ہیں. آدمیوں کی ہسٹری جو ہے وہ بہت ہی شارٹ اور اسپیسیفک ہوتی ہے. خواتین کے کیونکہ انٹرنل آرگنز جو ہیں وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں, تو جتنا عورت کا سسٹم کمپلیکیٹڈ ہے اتنے اس کے ٹیسٹ بھی کمپلیکیٹڈ ہیں, اتنے اس کے کازز زیادہ بنتے ہیں. مینلی ہمارے ہاں جو ہے ٹیوبرکلوسس ابھی تک نہیں گئی. TB جو ہے ٹیوبس کی, وہ بھی ایک کامن کاز ہے. دوسرا یہ ہے کہ اور بہت سے ڈس آرڈرز ہیں جس میں سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز, ڈپریشن, یہ ساری چیزیں بھی کاؤنٹ کرتی ہیں سب فرٹیلٹی کے لیے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی میں کوئی کاز بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی پیشنٹ انفرٹائل ہوتا ہے. تو اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ پیشنٹ جو ہے انڈر پریشر ہے, یا ہسبینڈ وائف جو ہے وہ دور ہیں, ساتھ نہیں رہتے, یا واٹ ایور فیملی پریشرز ہیں, پرسنل پریشرز ہیں, اور کوئی اور فزیولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ جب بھی چاہیں اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں.
Yes, in Pakistan, we are very advanced in treatment of fertility. Not as much as 100%, but maybe 80% we have. We have chromosomal disorders can be ruled out before conception. There are other disorders which can be ruled out. Babies abnormality के chances जो होते हैं वो भी rule out हो सकते हैं. और अगर किसी को idiopathic सब फर्टिलिटी है, पेशेंट कंसीव नहीं कर रहा लेकिन उसका कोई कॉज नहीं है, उसका ट्रीटमेंट भी मौजूद है. मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनमें जो सबसे कॉमन है, जो पेशेंट जिनसे फेमिलियर है, अगर वो अपने आप को गूगल करना चाहे या देखना चाहे तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन ऑफ स्पर्म है, ICSI है, उसके बाद IUI है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ हस्बैंड सीमन, उसके बाद फिर PGD है, पेरेंट जेंडर सिलेक्शन. इसमें यह है कि फैमिली बैलेंसिंग करते हैं. अगर किसी की बहुत सारी बेटियां हैं और वो चाहते हैं कि मेरा बेटा हो जाए, उसकी भी ट्रीटमेंट मौजूद है. अगर किसी के बेटे जो हैं उनमें डिसऑर्डर्स होते हैं, बेटियों में डिसऑर्डर नहीं होते, ये डायग्नोसिस भी मौजूद है. आप बच्चा इससे पहले कि बच्चे की हार्ट बीट आए आप ये टेस्ट करवा सकते हैं. इसके अलावा थैलासीमिया है, थैलासीमिया प्रीनेटली डायग्नोज कर सकते हैं, बीटा थैलासीमिया. और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन जो हमारी फर्टिलिटी के फील्ड में अवेलेबल हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट तो हेल्दी इंडिविजुअल का है बॉडी मास इंडेक्स. आपकी जितनी हाइट है उसके मुताबिक आपका वेट होना चाहिए. अगर आप ओवर वेट हैं तो आपको ना सिर्फ सब फर्टिलिटी बल्कि हर किस्म के डिसऑर्डर हो सकते हैं, किसी किस्म का भी, हर किस्म के तो नहीं, किसी किस्म का भी. लाइक इरेगुलर ओवरड्यू पीरियड हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, साइकोलॉजिकल टेंशन ट्रॉमा हो सकता है, हर्सुटिज्म, हेयर ग्रोथ, देयर सो मेनी थिंग्स, हार्मोन एबनॉर्मेलिटी, थायराइड के डिसऑर्डर्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन के डिसऑर्डर्स. तो ये सारे आपके बॉडी मास, हेल्दी बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करते हैं. अब हेल्दी बॉडी वेट का मतलब क्या है कि आप ओबीज़ ना हो, आपका एक ख़ास मेजर्ड वेट हो आपकी हाइट के हिसाब से, उसमें आप स्लिम स्मार्ट लगते हैं. और ये अचीव करने के लिए आपको अपनी जनरल हेल्थ सही रखने के लिए अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपना खाना पीना, आपका सोना, कितने घंटे आप सोते हैं, आपका वर्कलोड और आपके साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस, दे ऑल प्ले अ पार्ट. वी हैव टू डील विद देम इन पेशेंट्स. हाँ, एबॉर्शन बेटा टर्म है जो हम यूज़ नहीं करते. एबॉर्शन का मतलब होता है कि आपने अपना बच्चा ज़ाया करवाया. मिसकैरेज का मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी मिस्ड प्रेगनेंसी, द पेशेंट वांटेड द प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी ने आपसे कनेक्शन नहीं बनाया, या तो बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई, या आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई है, या आपका बेबी ज़ाया हो गया किसी भी स्टेज पे, तो दैट इज़ कॉल्ड मिसकैरेज. मिसकैरेज हम पाकिस्तान में लेते हैं अंडर 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. आफ्टर 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बच्चा वायबल होता है, बच्चे को पूरे राइट्स मिलते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, उसको हम मिसकैरेज नहीं बोलते, उसको हम प्रीमेच्योर बर्थ बोलते हैं. एबॉर्शन में ये होता है कि लेमैन लैंग्वेज में एबॉर्शन का मतलब होता है बच्चा ज़ाया हो गया. लेकिन एबॉर्शन एक्चुअली यूज़ होता है कि जब आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को, जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आप उसको रखना नहीं चाहते, तो इसको एबॉर्शन बोलते हैं. एबॉर्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं और पाकिस्तान में एबॉर्शन जो है, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर प्रेग्नेंट हो गई हैं और आप उसको नहीं चाहती रखना, तो पाकिस्तान में उसको एबॉर्ट करना इलीगल है. इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस. प्लान्ड पेरेंटहुड में एबॉर्शन कभी कभी होती है. उसमें जो होता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, आपकी शादी हुई है, आपने कंसीव कर लिया है, उसके बाद आपके इन लॉज में और आप में कोई प्रॉब्लम्स हो गई है, आपके हस्बैंड, आपको पता लगा कि आपके हस्बैंड को कोई डिसऑर्डर है और जो पहले डायग्नोज नहीं था, या आपके अपने अंदर कोई ऐसी डिजीज़ निकल आई है जो पहले डायग्नोज नहीं थी, या खुदा न खास्ता कभी ये भी होता है कि यंग औरत है, उसने कंसीव की है लेकिन उसको स्टेज 4 का कैंसर निकल आया है. तो बहुत सारी ऐसी इंडिकेशन मेडिकल बनती हैं जिसमें हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं. बाकी ये है कि अगर पेशेंट अपना फैमिली साइज़, जो प्लान्ड प्रेगनेंसी करते हैं उनको पहले से पता होता है कि हमें कितने बच्चे चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, उनकी हेल्थ कैसी है. प्लानिंग का मतलब ही ये है कि आप सारे फैक्टर्स अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी कंसेप्शन को प्लान करें. और इसमें ऐसा कोई बहुत कम है कि लोग एक प्लान्ड प्रेगनेंसी और उसको फिर ज़ाया कराने की कोशिश करें, ऐसा यूजुअली होता नहीं है. जो तो मिसकैरेज है बेटा, उसके तो रीज़न्स होते हैं. मिसकैरेज किसी वजह से होता है, आपके ब्लड में कोई हार्मोन्स की कमी है, आपके कोई ट्यूब में इन्फेक्शन है, आपके कोई सर्विक्स में से इन्फेक्शन ऊपर चला गया है बच्चेदानी के मुंह से, जिसमें सबसे कॉमन इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, जो प्री टर्म लेबर का भी कॉज है, बच्चे को ज़ाया करने का भी है, बच्चे को मिसकैरेज होने का भी चांस है. तो वो तो फिर हिस्ट्री से हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं. टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो औरतें करती हैं, और जो क्योंकि टर्मिनेशन एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इलीगल है, पाकिस्तान में लीगल नहीं है
کہ آپ کا بچہ ہو گیا اور آپ اس کو ضائع کرا رہے ہیں. بعض لوگ کنٹراسیپشن یوز نہیں کرتے, بعض لوگ پریگنینسی کو پلان نہیں کرتے, بعض لوگوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں, فیملی سائز وہ چھوٹا کرنے چاہتے ہیں لیکن وہ فیملی پلاننگ یوز نہیں کر رہے. ایسے لوگ جو ہیں وہ ابارشن کراتے ہیں, لیکن کیونکہ کنسلٹنٹس جو ہیں جو ہائیلی ایجوکیٹڈ اور ہائیلی کوالیفائڈ کنسلٹنٹس ہیں یا ٹرشری کیئر ہاسپٹلس ہیں, وہ ابارشن کی فیسلٹی آپ کو پرووائڈ نہیں کرتے. تو پھر جو ہمارا طبقہ ہے 50% تو عورتیں ویسے ہی ان ایجوکیٹڈ ہیں, اور 70% ہماری آبادی ویسے رورل ایریاز میں رہتی ہے جہاں پہ ان کی اپروچ ہی نہیں ہے فیملی پلاننگ میں اور ہیلتھ سروسز میں. تو وہاں ان کو کرمنل ابارشنس یا ٹرمینیشنس کرواتی ہیں. اس کا بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو میتھڈز ہوتے ہیں وہ ان سائنٹیفک ہوتے ہیں, اور ان میں پھر سیپسس کا چانس ہوتا ہے, یوٹرس کے پھٹنے کا چانس ہوتا ہے, بچہ دانی کے گلنے کا چانس ہوتا ہے, ٹیوبس کے بلاک ہونے کا چانس ہوتا ہے. بعض دفعہ جو ہوتے ہیں کہ جب پیریفری میں ابارشنز ہوتی ہیں, جیسے آپ اگر اسٹیٹسٹکس جمع کریں لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل کے, گنگا رام ہاسپٹل کے, ہولی فیملی کے, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو پیریفری سے خواتین ابارشن کراتی ہیں ان کی بعض دفعہ انٹسٹائن تک کھینچ کے وجائنا میں پڑی ہوتی ہیں, اور وہ آئی تھنک اٹس ہارریبل. اور اب آج کل سیف ابارشن کا ایک ٹرم جاری ہے کہ آپ میڈیکل ٹرمینیشن کرا سکتے ہیں, لیکن وہ بھی آف کورس رورل ہیلتھ سینٹرز میں اتنی اویلیبل نہیں ہوگی, شاید میرے پاس اس کے اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں, لیکن میڈیکل ٹرمینیشن کی وجہ سے تھوڑا سا نسبتاً سیپسس اور کرمنل ابارشن کا ریٹ میرا خیال ہے کم ہونے کا امکان ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے لیے, میرے پبلک کے لیے, میرے پیشنٹس کے لیے, میرے کلائنٹس کے لیے ایک میسیج ہے کہ جب آپ پہلی کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں اور اسے اپنا پورا ایک پروٹوکال سمجھ لیں, چاہے وہ آپ پریگنینسی کا ہے, چاہے ڈیلیوری کا ہے, چاہے سب فرٹیلیٹی کا ہے, یا ہارمون پرابلم ہے, یا ارریگولر پیریڈ ہے. جسٹ کنسلٹ دا ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹر اینڈ دین ہیو اے پلان, and then you can have all the follow up in your own setup wherever you live. You have a plan, the doctor has given you a plan, and you can follow that plan with the other doctors in your community. This is very important, because if you come to me when you have damaged tubes or your uterus is perforated or irreversible damage has been done, then I will not be able to reverse it. And most important is never have a surgery on just one opinion. سسٹ ہے تو آپ نے لیپروٹمی کر لی. ایک پیشنٹس آتے ہیں میرے پاس, کئی ان کا کٹ لگا ہوتا ہے, اندر سسٹ اسی طرح موجود ہوتا ہے, کیونکہ پیریفری میں جو ڈاکٹر ہے, سرجنز بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹرز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, انٹرینڈ سرجنز بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کویکس بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. دے جسٹ چارج یو منی بٹ دے ڈونٹ آپریٹ بیکاز دے کین ناٹ آپریٹ. آئی تھنک دیٹس rather good instead of removing the whole ovary and the patient come having no ovaries altogether. That's very serious issue.